السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت عطا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی تھی اور وہ عرصہ تک اسی تعلیم پر دوستو قائم رہے، لیکن پھر وہ رفتہ رفتہ شرک کرنے لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے شرک کرنے کی اصل وجہ دوستو غلو تھا۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی عقیدت و محبت میں حد سے بڑھ گئے تھے دوستو۔ سورہ نوح میں ان کے جن 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کا دوستو ذکر کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں ان کے نیک اور عبادت گزار بزرگوں کے نام تھے۔ اور یہ بات دوستو بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں موجود ہے۔ لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ عقیدت و محبت میں غلو نے ان لوگوں کو دوستو گمراہ کر دیا۔ پہل وہ ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو معبود ٹھہرا لیا۔ اس لیے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غلو سے بچنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ جو قوم اور جو فرد غلو کا شکار ہو جائے اس کا گمراہی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غلو کسی بھی چیز میں ہو یہ دوستو اچھا نہیں ہے۔ مال کمانے میں غلو ہو، مال خرچ کرنے میں غلو ہو، عقیدت و محبت میں غلو ہو، نفرت میں غلو ہو، دوستی میں غلو ہو، دشمنی میں غلو ہو، یہاں تک کہ اگر عبادت میں بھی غلو ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے عبادت میں اتنا غلو کیا کہ بیوی بچوں کو بھول گیا، بوڑھے والدین سے کنارہ کشی کر لی، بچے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اسے پرواہ نہیں، تو اس غلو کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر توحید میں ایسا غلو کرے کہ انبیاء کرام، صلحاء اور اولیاء کی تحقیر کرنے لگے تو یہ بھی دوستو جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان اس قسم کے غلو کا شکار ہوا تھا۔ اسے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے دوستو یہ نہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، بس وہ اڑ گیا کہ میں تو انسان کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، تو یہ بھی غلو ہے۔ اسی طرح اگر اولیاء کرام کے بارے میں غلو کرے اور انہیں انبیاء کی صف میں لا کھڑا کرے، یہ انبیاء کی عقیدت و محبت میں غلو کرے، یا پھر انبیاء کرام کی عقیدت و محبت میں غلو کرے اور انہیں اللہ کا ہم پلہ قرار دے دے، تو یہ بھی دوستو غلو ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اس قسم کے غلو کا دوستو شکار ہو گئی، اور وہ جو ود، سوا، یغوث اور اس طرح یعوق اور نصر جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو انہوں نے معبود بنا لیا اور ان کی مورتیوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگے اور ان سے دوستو اپنی مرادیں مانگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بندہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو ساجد ہو وہ مسجود نہیں ہو سکتا، جو مملوک ہو وہ مالک نہیں ہو سکتا، اور جو مالک ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو خود مشکلات کی ضد میں ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ہٹ درمی پر دوستو تل گئے اور آپ کی 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اور سمجھ آتی بھی کیسے؟ ضد، تکبر، ہٹ دھرمی اور شرک نے ان کی عقل پر پردہ نہیں بلکہ پردے ڈال دیے تھے۔ اور اگر مشرکوں کی دوستو نفسیات جو ہوتی ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر مشرک ایسے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دنیا کے بارے میں چلاک اور ہوشیار ہوں، لیکن دین کے معاملے میں عقل سے پیدل اور شعور سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ حالانکہ شعور تو ایک ایسی چیز ہے جو حیوان بھی رکھتے ہیں، اونٹ، بیل اور گدھے کو بھی شعور ہوتا ہے، لیکن مشرک علم سے تو خیر کورا ہوتا ہی ہے، وہ شعور سے بھی دوستو خالی ہوتا ہے۔ وہ ایک مشرک کی کہانی مشہور ہے نا دوستو، کہ اس نے بت بنا سجا کر رکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے سر لٹکائے رکھتا تھا۔ ایک دن کام سے ادھر ادھر ہوا تو کہیں سے کتا نکل آیا اور اسے پیشاب نے ستایا ہوا تھا کتے کو، تو اس نے ٹھیک کھوپڑی کا نشانہ باندھ کر فراغت حاصل کر لی۔ یہ بے وقوف مشرک سارا منظر دیکھ رہا تھا
مگر کہتا کیا ہے؟ ہائے میرے بھگوان آپ کتنے مہربان ہیں۔ کتا سر پر پیشاب کر رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں، اس سے انتقام بھی نہیں لے رہے۔ تو مشرک اصل میں دوستو ہٹ دھرمی، حماقت اور اپنی آبا پرستی کی وجہ سے شرک سے باز نہیں آتا، ورنہ ایسا انسان جس کی عقل زنگ آلود نہ ہو چکی ہو اور جو سچی بات اور صحیح پروگرام کو ماننے کا حوصلہ رکھتا ہو وہ شرک نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی دوستو ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئی۔ اگرچہ عوام میں بعض عقیدہ توحید ماننا چاہتے تھے مگر ان کے سردار آڑے آ گئے اور انہوں نے ہر گلی کوچے میں یہ اعلان کر دیا، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ونسرا۔ اور وہ سردار دوستو اپنی عوام سے کہنے لگے، کیا کہتے تھے کہ ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، سوا کو، یعوق کو اور نصر کو۔ اور یہ جو سرداروں نے مخالفت اور دعوت کا راستہ اختیار کیا دوستو، نہ تو خود ہدایت کا پروگرام قبول کیا اور نہ اپنی بساط کے مطابق کسی اور کو قبول کرنے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ توحید کا پروگرام اگر ہمارے عوام نے قبول کر لیا تو ہماری سرداریاں اور چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، ہمارے سامنے کوئی نہیں جھکے گا، ہمارا حکم کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ عقیدہ توحید انسان کو سب سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ موحد انسان اسی سے جوڑتا ہے جس سے جوڑنے کا حکم اللہ دیتا ہے، اور دوستو ہر اس فرض سے رشتہ توڑ ڈالتا ہے جس سے توڑنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہیں جب ایمانی فرض نے پکارا تو خون کے رشتے چھوڑ دیے اور ایمانی رشتوں پر اپنا سب کچھ قربان کر لیا۔ عقیدہ توحید میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر کچھ ایسی رکھی ہے کہ جب وہ پوری طرح کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی شخصیت بدل جاتی ہے دوستو۔ واحد میں اندیکھی طاقت آ جاتی ہے، وہ بڑی سے بڑی شخصیت بلکہ جماعتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کسی صاحب اقتدار اور سردار اور سرمایہ دار کو دوستو خاطر میں نہیں لاتا۔ جس سوسائٹی میں توحید کا پروگرام عام ہو جاتا ہے دوستو، وہ شخصیتوں کے بت توڑ جاتے ہیں، وہاں شخصیتوں کے بت دوستو ٹوٹ جاتے ہیں اور مصنوعی عظمتوں کے مینار زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ بس یہی خطرہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے دوستو سرداروں کو لاحق تھا۔ انہوں نے توحیدی پروگرام کی اشاعت کو روکنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا اور کمینی حرکتوں پر اتر آئے۔ انہوں نے کبھی تو آپ کی ذات کو نشانہ بنایا اور کہا کہ آپ کوئی انوکھی شخصیت تو نہیں، بس ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول انسان نہیں بلکہ کوئی ماورائی مخلوق ہوتا ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوتا ہے، بشری عوارض لاحق نہیں ہوتے، وہ کرشمے دکھلاتا ہے اور اس سے عجائب بات صادر ہوتے ہیں۔ دوستو اس طرح جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے غلوب میں پڑ کر ان بتوں کی، ان اللہ والوں کی مورتوں کی عبادت یا ان کی عقیدت میں غلوب میں پڑ کر وہ اللہ سے دور ہوئے اور شرک کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تو دوستو اسی طرح ہم بھی، اللہ تعالی ہمیں بھی شرک کے دروازے پر پہنچنے سے اور اسی طرح کسی چیز میں بھی غلوب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر چیز کو میانہ روی کے ساتھ اختیار کریں۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔